اور جو درود پڑھ کر بات شروع کرتا ہے اور درود پڑھ کر بات ختم کرتا ہے اور جس کا ہر حوالہ قرآن اور حدیث کا ہوتا ہے اور صحیح مسلم صحیح بخاری اور قرآن جس کا اولین حوالے ہیں اس کو بھی سنا جانا چاہیے۔ ارشاد بھٹی آج کل بار بار اپنی ویڈیوز میں ایک بات کر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے مرزا کے حوالے سے کہ جی وہ تو ہر ویڈیو کے شروع میں بھی درود پڑھتا ہے، آخر میں بھی درود پڑھتا ہے، وہ ہر حوالہ قرآن بخاری مسلم سے دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن بخاری مسلم کا نام لے کر مرزا نے جتنے جھوٹ بولے ہیں اور جتنے دھوکے دیے ہیں، دجل کیے ہیں، شاید ہی کسی نے کیے ہوں۔ ارشاد بھٹی کے لیے ہم ایک نمونہ پیش کر دیتے ہیں بخاری کا نام لے کر یہ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے بڑے سنگین الزامات لگا چکے ہیں۔ اگر ارشاد بھٹی کے کسی لیڈر پر کوئی الزام لگائے کہ اس نے بیت المال سے تھوڑا سا گھپلا کیا ہے تو تھوڑے سے گھپلے کے الزام پر بھی ارشاد بھٹی سیخ پا ہوگا اور فوراً کلپ بنائے گا، لیکن مرزا نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اربوں روپے کے گھپلے کا الزام لگایا ہے۔ وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ارشاد بھٹی اس پر بھی کلپ بناتا ہے یا نہیں۔ ویسے تو بہت سارے اس نے جھوٹ بولے ہیں، بہت سارے جھوٹے الزامات لگائے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر۔ بصر بن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اس نے جھوٹے الزامات لگائے اس پر ہم نے ایک کلپ کل اپلوڈ کیا تھا، ارشاد بھٹی وہ بھی سن لے اور اس کے بارے میں بھی بتائے۔ آج ہم ایک اور نمونہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنے بڑے گھپلے کا الزام لگایا ہے۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، آپ بخاری شریف کھولیں۔ جی کھول لی بخاری شریف، 3129 نمبر روایت۔ حضرت زبیر جب شہید ہوئے نا، آج کے اربوں روپے کے مقروض تھے، سرکار کروڑوں نہیں، اربوں۔ وہ آپ سونے کی ویلیو کیلکولیٹ کریں آج کے حساب سے۔ اب آپ سوچیں گے حضرت زبیر عشرہ مبشرہ، اور وہ جنگ جمل سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہو سکتا ہے میں کل مارا جاؤں تو تم نے میرا قرض اتارنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کے اوپر قرض اربوں روپے کا ہے، وہ کتنے کی دیر ہو رہے ہیں؟ ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، لوگ جو ہے وہ بڑے لوگوں کے پاس اپنی مانتے رکھواتے تھے، وہ مانتے انہوں نے رکھوا دی، آگے انہوں نے وہ بھی غریبوں میں بانٹنی شروع کر دی۔ ادھار تو ادھار نہیں ہوتا ہے، حضرت علی کو نہیں تھے حضور ڈیوٹی لگا کے کہ مانتے واپس کرنی ہے، وہ ادھر غریبوں میں لٹا دی اور جن کی مانتے تھی وہ واپس دینی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں مرزا نے ڈنڈی ماری ہے کہ لوگ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس امانتیں رکھتے تھے اور حضرت زبیر وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اب امانت کوئی کسی کے پاس رکھے اور وہ آگے لوگوں میں تقسیم کر دے، یہ تو خیانت ہوتی ہے۔ جبکہ اس روایت کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، جب لوگ ان کے پاس امانت رکھنے کے لیے آتے تھے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے بات واضح کر دیتے کہ میں امانت کے طور پر یہ نہیں رکھتا، البتہ اس صورت میں رکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے ذمہ بطور قرض رہے گا، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا بھی خوف ہے۔ یعنی اگر تیری یہ امانت ہوگی اور میرے پاس وہ ضائع ہو گئی تو پھر تیرا نقصان ہوگا، کیونکہ امانت اگر کسی کے پاس ضائع ہو جائے خود بخود تو اس پر وہ تاوان نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قرض بنا دیتے۔ قرض جب بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، اس کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا۔ پھر قرض بن جانے میں یہ بھی سہولت ہوتی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اس کو جیسے چاہے خرچ بھی کر سکتا ہے۔ امانت کے اندر تصرف کرنا اور اس کو آگے خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو امانت کے طور پر نہیں لیتے تھے، قرض کے طور پر لیتے تھے۔ لیکن مرزا نے یہ بات واضح نہیں کی، جس کی وجہ سے سننے والا تو یہ سمجھے گا کہ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے اور وہ آگے لوگوں میں تقسیم کر لیتے تھے، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کیا امانتوں میں خیانت کرتے تھے۔ بعد میں کتنی مشکل سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ قرضہ اتارا ہے، اور وہ اس طرح اتارا ہے، وہ بھی خیر کیا اتارا، وہ بیت المال سے ہی پیسہ گیا سارا۔ حضرت معاویہ کو ریکویسٹ کی کہ حضرت زبیر کی یہ زمین ہے، وہ زمین تھی سپوز 1 کروڑ روپے کی، انہوں نے کہا یار یہ آپ 1 ارب کی خرید لیں تو چلیں، تو حضرت معاویہ نے بھی جیب سے کوئی نہیں دیا، بیت المال سے ان کو پیسے دیے۔ اس طرح مختلف جگہوں سے پیسے کٹ کر کے انہوں نے اپنے باپ کا قرضہ اتارا۔ اس چند سیکنڈ کی گفتگو میں مرزا نے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ بیت المال سے اربوں کا گھپلا کیا گیا، نعوذ باللہ۔ سب سے پہلے مرزا نے بات کی کہ جی بڑی مشکل سے قرض ادا ہوا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بخاری 3129 نمبر روایت، اسی روایت میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ قرضہ تھا 22 لاکھ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل جائیداد بنی 5 کروڑ 2 لاکھ۔ اب 5 کروڑ 2 لاکھ میں سے 22 لاکھ قرض ادا کرنا کیا مشکل ہے؟
پھر عجیب بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر جو چیپٹر قائم کیا وہ ہے باب برکت الغازی فی مالی حیا و میتن، یعنی اللہ مجاہد کے مال میں اس کی زندگی میں بھی برکت رکھ دیتا ہے، اس کی موت کے بعد بھی برکت رکھ دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ چیپٹر قائم کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے مال میں برکت رکھ دی تھی، لیکن مرزا اسی روایت سے نتیجہ یہ نکال رہا ہے کہ نعوذ باللہ اتنا بڑا گھپلا ہوا تھا، اربوں کا گھپلا ہوا تھا، یوں قرضہ ادا ہوا تھا۔ پھر مرزا نے یہ جو بات کی کہ 1 کروڑ کی زمین تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ 1 کروڑ کی زمین ہے، 1 ارب کی لے لو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1 ارب کی لے لی، یہ پرلے درجے کا انٹرنیشنل جھوٹ ہے مرزا کی طرف سے۔ پھر اس سے بڑھ کر جھوٹ مرزا کا یہ کہنا کہ وہ 1 ارب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب سے نہیں دیا، بیت المال سے دیا، یہ بھی پرلے درجے کا جھوٹ ہے، دنیا جہان کی کسی کتاب سے یہ دونوں باتیں ثابت نہیں ہیں۔ تو یہ جھوٹ بول کر مرزا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پر اربوں کے گھپلے کا الزام لگایا ہے۔ یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے، اور یہ الزام بھی بخاری کا نام لے کر لگایا ہے۔ اب ارشاد بھٹی ہمت کرے بخاری سے یہ چیز ثابت کرے، دنیا کی کسی کتاب سے یہ بات ثابت کر دے۔ اور مرزا نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ادھر حضرت معاویہ نے بھی دیے پیسے اور ادھر ادھر سے اور پیسے بھی اکٹھے کیے، وہ بھی ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کرنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کی اپنی جائیداد اتنی تھی 5 کروڑ 2 لاکھ، بخاری کی اسی روایت میں لکھا ہے، تو اس میں سے 22 لاکھ قرضہ ادا کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ اس کے لیے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ جبکہ اصل حقیقت جو بخاری کی اسی روایت میں لکھی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غابہ کے علاقے میں اور اسی طرح مدینہ منورہ میں یعنی مکانات تھے ان کے اور جائیداد تھی، زمینیں تھیں، وہ ساری فروخت کی گئیں، اور اسی روایت میں یہ بات لکھی ہے کہ غابہ کے علاقے میں جو زمین تھی اس کے 16 حصے کی حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر حصے کی قیمت 1 لاکھ رکھی اور فروخت ہوتی گئی۔ بعض نے قرضہ لینا تھا، قرضے کے بدلے انہوں نے زمین لے لی، اور اسی روایت میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے، راوی کہتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائیداد اور مکانات وغیرہ بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیا گیا اور سارے قرض کی ادائیگی ہو گئی۔ غابہ کی جائیداد میں سے 4.5 حصے ابھی باقی تھے، وہ بک نہیں سکے تھے، اس لیے ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یعنی جب ابن زبیر حضرت معاویہ کے پاس جا رہے ہیں تو اس وقت قرضہ ادا ہو چکا ہے، اور غابہ کی جو زمین تھی اس میں سے 11.5 حصے بھی فروخت ہو چکے ہیں، 4.5 حصے باقی تھے، باقی حصے فروخت ہو چکے تھے، یا بعض نے قرضے کے بدلے کچھ حصہ لے لیا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہیں۔ مرزا کیا کہہ رہا تھا؟ جی وہ 1 کروڑ کی زمین تھی، حضرت ابن زبیر چلے گئے حضرت معاویہ کے پاس، 1 کروڑ کی زمین ہے، 1 ارب کی لے لو آپ، تو انہوں نے 1 ارب کی لے لی۔ یعنی مرزا نے اپنی گفتگو میں یہ تاثر دیا کہ وہ ساری زمین جتنی تھی حضرت معاویہ نے لی اور کسی اور نے لی ہی نہیں ہے، حالانکہ سراسر جھوٹ ہے۔ اسی روایت میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ 16 حصوں میں سے 11.5 حصے فروخت ہو گئے اور قرضہ ادا ہو گیا۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے پاس گئے ہیں، تو جب حضرت معاویہ کے پاس گئے ہیں وہ قرضہ ادا کر کے گئے تھے، اور بخاری کی اسی روایت میں یہ بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ جو 4 حصے باقی تھے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت معاویہ نے پوچھا کتنے حصے باقی ہیں، انہوں نے کہا 4.5 حصے۔ وہیں 3 حضرات اور بیٹھے تھے، ایک حصہ انہوں نے لے لیا، آخر میں 1.5 حصہ بچا، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، اور اتنی قیمت کے بدلے جتنی قیمت کے بدلے باقی انہوں نے لیا تھا، یعنی 1.5 حصہ 1.5 لاکھ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ اتنی سی بات تھی، اس کو بڑھا چڑھا کر مرزا نے کیا سے کیا بنا دیا کہ جی 1 کروڑ کی زمین تھی، 1 ارب کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لے لی، اور اس میں دونوں شریک تھے اس گھپلے میں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے غابہ کی زمین کے 16 حصوں میں سے 1.5 حصہ خریدا تھا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے جو باقی علاقوں میں مدینہ میں یا دیگر شہروں میں مکانات تھے وہ بھی حضرت معاویہ نے نہیں لیے۔ غابہ کی جو زمین تھی اس کے بھی 16 حصوں میں سے 1.5 حصہ لیا تھا، اور اتنی ہی قیمت کا لیا تھا جتنی قیمت باقیوں نے دی تھی۔ تو اگر باقی 1 لاکھ دے سکتے تھے 1 حصے کا، تو کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے 1.5 لاکھ نہیں دے سکتے تھے؟ ناظرین اندازہ کریں بخاری کا نام لے کر یہ شخص کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنے بڑے بڑے الزامات لگاتا ہے۔ پھر ایک اور عجیب بات، اسی روایت میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے 4 لاکھ لینے تھے، انہوں نے 4 لاکھ کے بدلے غابہ کی زمین کے جو 16 حصے بنے تھے اس میں سے 4 حصے لے لیے، یعنی 4 لاکھ کے بدلے 4 حصے لیے۔ اور پھر اسی روایت میں واضح طور پر یہ بات لکھی کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حصہ جو تھا یعنی 4 حصے غابہ کی زمین والے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچے 6 لاکھ کے، یعنی 2 لاکھ نفع کے ساتھ۔ یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے 1.5 لاکھ لیا تھا، اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 لاکھ لے رہے ہیں۔ اب عبداللہ بن جعفر کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ اب اگر مرزے کے الزام کو صحیح مان لیا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیسے جیب سے نہیں دیے، بیت المال سے دیے، یعنی 1.5 لاکھ جو اس روایت میں ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت معاویہ نے پیسے جیب سے نہیں دیے، بیت المال سے دیے، ان کو تو 6 لاکھ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ حضرت معاویہ بیت المال سے پیسہ دے رہے ہیں، جیب سے نہیں دے رہے؟ اگر علم تھا تو اس گھپلے میں نعوذ باللہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہو گئے، یعنی مرزے نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر خاندان نبوت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اگر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوتا اس بات کا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا معاملہ حضرت معاویہ سے کبھی بھی نہ کرتے۔ 6 لاکھ درہم کا انہوں نے معاملہ کیا، وہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو 1.5 لاکھ کا معاملہ تھا، اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے 6 لاکھ کا معاملہ تھا۔ اب اگر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو علم ہوتا تو یہ معاملہ حضرت معاویہ کے ساتھ کبھی بھی نہ کرتے، ورنہ پھر ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اس گھپلے میں وہ بھی شریک تھے۔ اور اگر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چل سکا تو 1400 سال کے بعد مرزے کو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جیب سے پیسے نہیں دیے، بیت المال سے دیے تھے۔ پھر ایک اور عجیب بات جو اسی روایت میں لکھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ قرض کی ادائیگی میں جب کوئی مشکل پیش ہے تو اللہ سے دعا کرنا۔ ابن زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے جب کوئی مشکل پیش آئی اس حوالے سے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا کر دی۔ یعنی اس حوالے سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل پیش آتی تھی، وہ اللہ سے رابطہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اور مرزا کیا تاثر دے رہا تھا کہ قرضہ یوں ادا ہوا کہ حضرت معاویہ کے پاس چلے گئے کہ 1 کروڑ کی زمین ہے، آپ 1 ارب کی لے لو، انہوں نے 1 ارب کی لے لی، پھر ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے یوں قرضہ ادا ہوا۔ یعنی بات کیا تھی اور مرزے نے کس طرح بات بنا دی، کس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر مرزے کا یہ کہنا کہ ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے اپنے والد کا قرضہ ادا کیا، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، بلکہ بخاری کی اسی روایت میں ہے کہ بعض حضرات نے حضرت ابن زبیر سے کہا بھی صحیح کہ اگر کوئی دشواری پیش ہے تو مجھ سے کہنا، یعنی میں تعاون کر دوں گا، مجھ سے تعاون لے لینا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کسی سے تعاون نہیں لیا، یعنی بئی مانا کہ کسی سے ویسے پیسے لیے ہوں بطور تعاون کے یا قرض کے طور پر لیے ہوں تاکہ اپنے والد کا قرض ادا کرو، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے والد کی جائیداد ہی اتنی تھی کہ اس میں سے قرضہ آسانی سے ادا ہو گیا۔ 5 کروڑ 2 لاکھ جائیداد میں سے 22 لاکھ قرض ادا کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ بہرحال اس ساری تفصیل سے آپ کے سامنے ایک حقیقت واضح ہو گئی کہ مرزے کے دل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بغض ہے کہ بخاری کا نام لے کر اس نے کتنے بڑے بڑے الزامات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا رکھے ہیں۔ اب ارشاد بھٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ارشاد بھٹی جو کہہ رہا ہے کہ ہر بات کا حوالہ قرآن سے، بخاری مسلم سے دیتا ہے، تو ارشاد بھٹی صاحب اس پر کلپ بنائیں۔ اگر مرزے کی یہ ساری باتیں سچی ہیں تو ثابت کر کے دکھائیں، اور اگر جھوٹی ہیں تو ارشاد بھٹی اس پر کلپ بنائے اور کہے کہ ویڈیو کے شروع میں بھی آخر میں بھی درود پڑھنے والا یہ شخص درود پڑھ کے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح بڑے بڑے جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ آخر میں پھر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ ارشاد بھٹی کے کسی لیڈر پر اگر اتنا بڑا الزام کوئی لگاتا تو کیا ارشاد بھٹی خاموش رہتا؟ کیا یہ سیخ پا نہ ہوتا؟ کیا یہ ویڈیو نہ بناتا؟ اب دیکھتے ہیں ارشاد بھٹی کے اندر کتنی غیرت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اگر ارشاد بھٹی یہ کلپ نہیں بناتا، مرزے کا رد نہیں کرتا اور تعریفیں ہی کرتا ہے اور پھر یہ بات کرتا ہے کہ جی یہ تو بخاری مسلم کے حوالے دیتا ہے، قرآن کے حوالے دیتا ہے، اپنی بات پر ارشاد بھٹی اڑا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ ارشاد بھٹی کون ہے اور اس کے دل میں غیرت ہے یا نہیں۔